مغرب کا بالآخر اعتراف جرم۔ فوجی ایکشن ہر دور میں بوقت ضرورت ہوتے رہتے ہیں، مگر 2003 میں عراق پر کیے گئے امریکی فوجی ایکشن کی گونج آج بھی بغداد، فلوجہ، تکریت اور بصرہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں سنائی دیتی ہے، اور اب چلکوٹ رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد اس گونج کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چلکوٹ رپورٹ برطانیہ کی طرف سے 2003 میں عراق پر حملے کے فیصلے کے متعلق انکوائری ہے، جو سر جان چلکوٹ نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم گورڈن براؤن کی ہدایت پر 7 سال میں مکمل کی اور اسے چلکوٹ رپورٹ کا نام دیا، جسے 6 جولائی 2016 کو جاری کیا گیا۔ 26 لاکھ الفاظ پر مشتمل یہ رپورٹ 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ 2003 میں عراق پر حملہ ناگزیر نہیں تھا، اور اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور امریکی صدر جارج بش نے جھوٹے ثبوت گڑھتے ہوئے منفی پروپیگنڈے کو کام میں لایا اور عراق پر جنگ مسلط کر دی، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں حالیہ قتل و غارت گری کی بنیاد رکھی گئی۔ جبکہ حملے سے پہلے 10 لاکھ برطانوی افراد نے عراق پر حملے کرنے کی مخالفت میں سخت احتجاج کیا تھا، مگر برطانوی وزیر اعظم نے اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جن بایولوجیکل، کیمیائی یا ایٹمی ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر صدام حسین کو سیکیورٹی تھریٹ ثابت کر کے عراق پر چڑھائی کی گئی تھی، ان میں سے ایک بھی صدام حکومت کے گرنے کے بعد وہاں سے برآمد نہیں ہوا، اور صدام حسین کا ان ہتھیاروں کو 45 منٹ کے اندر اندر چلا سکنے کی صلاحیت رکھنے کا الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ UN کے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کے انسپکٹرز پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ اب عراق کے پاس کوئی بایولوجیکل یا کیمیائی ہتھیار موجود نہیں ہے، کیونکہ 1991 کی خلیج جنگ کے بعد یہ تمام ہتھیار اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تلف کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس حیرت انگیز حقیقت کی طرف بھی توجہ نہیں دی گئی یا اسے جان بوجھ کر فراموش کر دیا گیا تھا کہ جب صدام حسین ایران کی انقلابی حکومت کے خلاف تھا اور ایران عراق کشیدگی کے بعد ان میں آپس میں جنگ ہو رہی تھی، تب یہ ہتھیار امریکہ کی ہی جانب سے صدام حسین کو فراہم کیے گئے تھے۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تھے، تو کیا حملہ ہی مسئلے کا حل تھا؟ کیا عراق کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ڈیوڈ کیلی ہتھیاروں کی پڑتال کے ماہر ایک UN انسپکٹر ہیں، جن کی اچانک خودکشی کے بعد ٹونی بلیئر نے اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا، جس پر مامور ایک ریٹائرڈ جج لارڈ ہٹن، جس کی رپورٹ BBC نے بھی شائع کی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ بلیئر جانتا تھا کہ وہاں کوئی کیمیکل ہتھیار نہیں ہے۔ عراق پر حملے کے نتیجے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2.25 لاکھ شہری مارے جا چکے ہیں۔ ابو غریب جیل کی ہولناک داستانیں آج بھی ہمارے شعور کے نہاں خانوں میں تازہ ہیں۔ تب ہی عراق میں فرقہ وارانہ جنگیں شروع ہوئیں، جن کا نشانہ آج بھی عام آبادی ہی سب سے زیادہ بن رہی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ ان تمام ثبوتوں کے باوجود ٹونی بلیئر کو جنگی مجرم ٹھہرا کر اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، کیونکہ اس رپورٹ کی بظاہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف آئندہ کے لیے برطانیہ کا لائحہ عمل طے کرنے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ عالمی کرمنل کورٹ ٹونی بلیئر پہ مقدمہ چلانے سے صاف انکار کر چکی ہے، کیونکہ اس کے پاس عراق کے حملے کو قانونی طور پر چیلنج کرنے کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ ہی پچھلے 13 سالوں میں برطانیہ کی کسی عدالت نے از خود نوٹس لے کر کارروائی شروع کی۔ ٹونی بلیئر کا مواخذہ اس لیے بھی نہیں ہو